بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس اور میرے ساتھ عظمیٰ اعجاز خان، ہم دونوں آپ کو نیوز کیفے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بالکل جناب، اور میں تو آپ سے یہی کہوں گی کہ صبح بہت اچھی تھی، اور اس کو صبح بخیر کہنے کے لیے اور صبح بخیر سمجھنے کے لیے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ ایک اچھی صبح کا آغاز کریں، ایک اچھی بات کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھیں اور کہیں کہ آئی ایم دی بیسٹ، آف کورس آئی ایم دی بیسٹ، یو آر دی بیسٹ۔ ایگزیکٹلی، نہیں یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا آغاز اچھا ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا، تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا اختتام بھی اچھا ہوتا ہے۔ بالکل، اگر ایک دن کا آغاز اچھا ہوگا تو دن کا اختتام بھی اچھا ہوگا۔ اور دن کا آغاز ہمارا، اگر ہم وہی بات کرتے ہیں کہ رزق اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، صبح اٹھو، فجر کی نماز ادا کرو اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھولتے ہیں۔ بہت پیاری صبح ہوتی ہے جب آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ کا دل لگتا ہے۔ میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ اگر آپ دیر سے اٹھتے ہیں تو آپ کا سارا دن لیزی گزرتا ہے، لیکن when you wake up early in the morning then you feel like you are flying ایکچولی کام پہ آنا، رزق کی تلاش میں، اور جس طرح سے آپ کا موڈ بہت اچھا موڈ ہوتا ہے، آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، ایک اچھی وائبز، ایک اچھی سینسیشن آپ لوگوں کو ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس میں 11 سال تقریباً ہونے والے ہیں میں یہاں پہ شو کر رہا ہوں، اور صبح صبح ہی اٹھنا پڑتا ہے، تو بہت سارے لوگوں سے جب میرا واسطہ پڑتا ہے نا دن بھر، تو اکثر ان میں سے وہ بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہوتے کہ ہیں یار آپ صبح صبح اٹھ جاتے ہیں، ہم تو صبح والے آدمی نہیں ہیں۔ تو وہ ٹھیک ہے، انہیں یہ جو صبح والی سورج کی روشنی ہوتی ہے نا، میں ایسا اسی وقت میرے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ یہ والی جو سورج کی روشنی ہے صبح صبح والی ہے، صبح کی جو چہل پہل ہے اسکول کے بچوں والی، کالجز کے اسٹوڈنٹس والی، یہ وہ مس کرتے ہیں۔ اور ایک اور بڑے مزے کی بات ہے فہیم، ون آف مائی فرینڈ شی کیم فرام امریکہ سے ابھی آئی ہوئی تھی، تو وہ عید پہ انہوں نے سیکنڈ ڈے آف عید یا فرسٹ ڈے آف عید ایسے کچھ تھا، سیکنڈ ڈے آئی تھنک کی بات ہے، تو میں نے ان کو رات میں میسج کیا کہ جسٹ کم اینڈ ہم لوگ ساتھ لنچ کرتے ہیں۔ رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا، ان کا مجھے جواب نہیں آیا، اور میں نے صبح اٹھ کے دیکھا، میں تو اٹھ گئی، تو انہوں نے کہا میں یہ سوچ رہی ہوں کہ تم اتنی صبح کیسے اٹھی؟ تو میں نے کہا بھائی ہماری صبح بہت صبح ہو جاتی ہے، تو وی آر لائک ہم لوگ ارلی برڈز ہیں، اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے بیکاز ایک تو گھر کا آپ کا ماحول، ایک گھر کا سسٹم بہت اچھا بنتا ہے، اور پھر جو آپ کے پاس ٹائم ہے نا وہ بہت اچھا ٹائم آپ کو ملتا ہے۔ خیر یہ تو آج کل جو ٹی وی نے، موبائل نے اور نیٹ فلکس نے اور پتہ نہیں اس طرح کی ساری چیزوں نے، یہ جدید جو ہم ترقی کر چکے ہیں نا، اس ترقی کا یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ ہمیں راتوں کو جاگنا ہمارے لیے آسان ہو گیا، ورنہ تو پہلے خبر نامہ ختم ہوتا نہیں تھا تو ہم سو چکے ہوتے تھے سارے۔ خیر نہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ عید کا ذکر کر رہی تھی آپ، تو آپ کو پتہ ہے عظمیٰ کہ اس وقت ہسپتالوں میں رش بڑھ گیا ہوا ہے، اس کا تعلق عید سے ہے، کیسے بھلا؟ وہ ایسے ہے کہ اپنا پیٹ سمجھ کے نہیں کھایا گیا، اور قربانی ضرور کی گئی لیکن اس قربانی کا بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا گیا۔ ایگزیکٹلی۔ خیر کل ہم بات کر رہے تھے کھالیں سڑنے کا، اور اس کے بعد آج ہم پیٹ کی تکلیف کی بات کر رہے ہیں۔ اسپتال بھر گئے، ڈاکٹرز بار بار کہہ رہے ہیں کہ دھیان سے کھائیے، احتیاط کے ساتھ کھائیے۔ بالکل اس قربانی کے گوشت کو، مطلب قربانی کا ایسنس آپ غائب کیوں کر رہے ہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خود بھی کھائیے، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلائیے، مگر اپنا پیٹ سمجھ کے کھائیے، اپنا پیٹ سمجھ کے، اس کا آپ ہی کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو تکلیف ہوگی۔ اینی وے آگے بڑھتے ہیں۔ عظمیٰ یہ بتائیے کہ نیوز آف دی ڈے کیا ہے آج؟ نیوز آف دی ڈے جیسے کہ ہم نے کل بات کی تھی، ابھی ہم اسی کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں گے۔ میاں شہباز شریف جو کہ وزیر اعظم صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اتنا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے فخر کی بات نہیں ہے کہ اگر آئی ایم ایف نے قرضہ ریلیز کر دیا ہے تو قرضے کی جو پہلی اجرا ہے وہ جولائی کے وسط میں 1.something جو ہے وہ قرضہ ریلیز کر دیا جائے گا۔ لیکن میرے خیال میں فخر کی بات ہے، انہوں نے کہا یہ سسٹینیبلٹی کے لیے ہے کہ سسٹین کر جائے، تو سسٹین کرنا میرے خیال میں حکمت عملی جو ہے نا وہ ان کو مرتب کر لینی چاہیے، اور اس بات کے اوپر شکر بجا لانا چاہیے، کیونکہ جس جگہ پہ ہم پہنچ گئے تھے نا فہیم، تو آپ لوگوں کو یہ بات بتانا کہ یہ فخر کی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت لوگوں کو امید اور سہارے کی ضرورت ہے، اور انہیں کچھ کر لینے کی ضرورت ہے۔ ایگزیکٹلی، کچھ ایسے پلانز عوام کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ عوام بڑے پریشان ہیں، قرضے کا جب نام سنتے ہیں تو ٹھیک ہے، حکمرانوں کے چہروں پہ خوشی تو آتی ہوگی کہ اب ہمارے لیے کچھ کام کرنے کے لیے ایسا ایک ماحول مل گیا، اب ہم کچھ کر سکیں گے، مگر قرضے کا نام سن کے جو ہوائیاں عوام کی اڑتی ہیں نا، وہ شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے ہمارے عزیز حکمرانوں، کیونکہ قرضے کا جیسے ہی ذکر ہوتا ہے آپ کو، عوام کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ پیٹرول مہنگا ہونے والا ہے، اب بجلی مہنگی ہونے والی ہے، اب فلانا ٹیکس لگنے والا ہے، اب یہ ہونے والا ہے، اب وہ ہونے والا ہے۔ تو قرضے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کا ملک اگر
قرضہ لے رہا ہے تو اس میں جو ملک میں رہنے والے باشندے ہیں ان کے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آئیں. انفارچونیٹلی یہ ہمارے ہاں مسائل حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. چلیں لانگ رن میں صحیح آئندہ آنے والے دنوں میں صحیح. اگر آپ یا میں, اگر ہم میں سے کوئی بھی پرسنلی پوچھ رہی ہوں, اگر ہم کہیں سے قرضہ لیتے, میں اس مثال کو گھر سے شروع کر رہی ہوں, تو ہم اس قرضہ اتارنے کے لیے ہم کیا کوشش کریں گے کہ ہم اپنے جو فالتو کے جو خرچے ہیں ان کو کم کریں, تاکہ ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ قرض اتارا جائے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا حکمرانوں کے جو اپنے اتنے لگژریس خرچے ہیں یہ اس پہ کٹ ڈاؤن نہیں کرتے, یہ اور چیزوں پہ, یہ عوام کی گردن پہ کیوں کٹ ڈاؤن کرتا ہے. تو یہ بڑی ایک سوچنے والی بات ہے. میں اگر اپنے لیے سوچوں کہ مجھے کوئی بہت ہی اشد ضرورت پڑ جائے اور مجھے کسی سے قرضہ لینا پڑے اور میرے پاس ایک میعاد ہو کہ اس میں مجھے وہ واپس کرنا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ میں شاید کھانا بھی, جو روٹی بھی ہے نا, وہ نمک سے کھا لوں گی کہ میں پہلے یہ اتار. ایگزیکٹلی. اس میں یہ دیکھیں یہ والا جو مہنگائی والا خرچہ ہے نا, جو مسئلہ ہے نا, یہ پچھلے کچھ سالوں سے, کچھ دہائیوں سے پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہوا ہے. مگر ڈے فرسٹ سے جو پاکستان کا ایک سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے وہ تعلیم کا مسئلہ رہا ہے. ہمارے ہاں تعلیم کے حوالے سے ہمیشہ سے مسائل رہے ہیں. کبھی یکساں تعلیمی نصاب اور کبھی یکساں تعلیمی نظام کا شور رہا ہے, اور اس حوالے سے جتنی بھی حکومتیں اقتدار میں آنے سے پہلے بڑے بڑے وعدے بھی کرتی رہی ہیں, کسی نے کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ اس کے اوپر کام نہیں کیا ہے. سالانہ جو بجٹس آتے ہیں اس میں بھی تعلیم کے نام پہ کوئی اچھے خاصے جو بجٹس جو ہیں وہ ایلوکیٹ نہیں کیے گئے. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تعلیم ہمارے ملک کا کوئی ایسا سیریس ایشو ہی نہیں ہے کہ جس کو حل کرنے کے لیے کسی نے کوشش کی ہو. آج ہم اپنے پروگرام میں تعلیم کے حوالے سے ہی بات کرنے والے ہیں. اور لگتا یہ ہے فہیم کہ جیسے ہمارے ملک پہ نا سب کچھ اچھا ہے اور لوگوں کا دھیان ہی نہیں دلایا جاتا, حالانکہ تعلیم ایک ایسا بنیادی حق ہے جو ہر بچے کا حق ہے. اس کا سلوگن یہی ہے, تعلیم میرا حق ہے. ہر بچے کا بنیادی حق, ہر معصوم کا, چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو. اور انڈیویجول سطح کے اوپر بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. پہلے تو یہ بات کہی جاتی تھی کہ 15 سال کی عمر تک بچے کو تعلیم جو ہے وہ حکومت کی جانب سے ملنی ہے. اور عظمیٰ پاکستان میں ابھی بھی کروڑوں بچے ایسے ہیں جن کی سکول جانے کی عمر ہے اور وہ سکول نہیں جاتے ہیں. آج سے 15-20 سال بعد یہ کروڑوں خاندان ہوں گے. اس کے حوالے سے ہمیں سیریس کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پہ پہلے آپ کو ایک اور خبر کے حوالے سے لیے چلتی ہوں, جو کہ سویڈن میں جو واقعات ہوئے تھے اور ان کے خلاف مذمت کی گئی ہے. وزیر اعظم یا شہباز شریف کی جانب سے مذمتی بیان بھی آیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام تر مسلمانوں کی طرف سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے سویڈن کی حکومت کو کہ جو سویڈن میں بسنے والے مسلمان ہیں ان کے دل آزاری کی گئی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف سویڈن والوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ان کو یہ دل خراش یہ تکلیف پہنچی ہے, ان کی عزت نفس مجروح ہوئی ہے اور ان کے دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں. قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے, یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں. OIC کا اجلاس طلب کیا گیا ہے, اس میں کیا فیصلے کیا جائیں گے؟ کیا صرف مذمتی بیانات ہی کافی ہوتے ہیں یا ان کے اوپر کوئی نہ کوئی حکمت عملی کرائی جانی ضروری ہے؟ اقوام متحدہ سے اس حوالے سے کیا بات کی جائے گی کہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے مسلمانوں کے لیے, اور نہ صرف مسلمانوں کے لیے, دنیا میں جہاں جہاں جو مذاہب ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی بھی جو شدت آمیز بیانات یا بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے لوگوں کی دل آزاری ہو یا ان کے یا ریلیجن کی حق تلفی ہو یا لوگ ایسے ہی دنیا بھر میں جو مذہبی شدت ہے نا اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے کے مذہب کے, اس کے عقیدے کی عزت کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, بالکل بھی اچھی بات نہیں. پوری دنیا کے مسلمان اس وقت جو ہے نا وہ رنجیدہ ہیں اور وزیر اعظم پاکستان میں نے اس چیز کی بھی درخواست کی ہے کہ جو مجرم ہیں, جو اصل مجرم ہیں, ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. آگے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی جانب. آج کا ٹاپک جیسا کہ آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ ہم تعلیم کے موضوع پہ بات کرنے والے ہیں. تعلیم پاکستان کا سب سے پرانا اور ابھی تک جوں کا توں مسئلہ ہے. اس کو حل کرنے کے لیے حکومتوں کے جو کردار رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. خیر, اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آج پھر ہم اپنے پروگرام میں ذکر کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک ایجوکیشنسٹ موجود ہیں جو گزشتہ کئی سالوں سے تعلیم و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں. مس شمائلہ آفاق, آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے. آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کی نظر میں یہ جو تعلیم کا مسئلہ ہے یہ کتنا بڑا اور پرانا ہے, اس پر روشنی ڈالیے. فیصل, میں آپ کی بات سے شروع کروں گی. ابھی جیسے عظمیٰ نے ہم سے ذکر کیا کہ اگر آغاز اچھا ہو تو اختتام بھی اچھا ہوتا ہے. تعلیم ہر بچے کا ایک بنیادی حق ہے
اس کی جو لائف اسٹارٹ ہو رہی ہے, جو اس کی لائف کا آغاز ہونے جا رہا ہے, وہ اگر بغیر تعلیم کے ہو تو اس کا اختتام یا اس کی ڈیولپمنٹ کیا ہوگی؟ ہم اگر اس کو بہت پریویس لے کے چلے جائیں اور بہت شروعات سے دیکھنا شروع کریں تو اس وقت سے ہی ہمارے ملک میں تعلیمی نظام, تعلیم کی سہولیات کو مہیا کرنا, یہ سارے معاملات ایک شروع سے ہی مسئلہ بنے ہوئے ہیں. اور وہ آج تک, کیونکہ جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں نا تو ہم اپنے فیوچر کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اپنے نیشن کے فیوچر کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ہمارا جو بچہ آج جہاں اسٹینڈ کر رہا ہے, اگر ہم اس کو پراپر ایک تعلیم نہیں پرووائڈ کریں گے, پراپر اس کو تعلیم کے مواقع میسر نہیں کریں گے, تو کل کو ہمارا ملک آج جہاں ہے شاید اس سے بھی بہت پیچھے چلا جائے گا. تو آپ نے یہ کہا کہ پراپر مواقع نہیں مہیا کریں گے. سب سے پہلے تو کیونکہ یہ پراپر مواقع جو ہے نا, یہ تو جس طرح ہم روٹی کھاتے ہیں, ہم پانی پیتے ہیں, اسی طرح گورنمنٹ کا ایک بیسک حق ہے کہ وہ ہر بچے کو دے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کہتی ہیں یکساں نظام تعلیم, آپ جیسے کہ بات کر رہی تھی کہ اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ اب چاہے گورنمنٹ سیکٹر ہو چاہے وہ کوئی بہت ہی ہائی فائی اسکول ہو, بچوں کو ایک نصاب پڑھایا جائے. دیکھیں, گورنمنٹ نے تو انیشیٹو لیا ہے اس سلسلے میں, جو ہمارا سنگل نیشنل کریکولم جس کے اوپر معاملات چل رہے ہیں, ڈسکشن چل رہی ہیں, ہماری بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں, بہت سارے ایجوکیشنسٹ کام کر رہے ہیں. اٹس اے ریئلی ویری گڈ انیشیٹو کہ اگر آج ایک بچہ کہیں پہ بہت بڑے لیول کے اسکول میں پڑھ رہا ہے اور ایک بچہ ایک سرکاری اسکول میں پڑھ رہا ہے, وہ دونوں ایک ہی لیول کا کریکولم اگر اس کو پڑھتے ہیں اور وہ 21st سینچری کو میٹ اپ کر رہا ہے. یہ بھی پاکستان میں تعلیم کے حوالے سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, مگر کیا سب سے بڑا مسئلہ اس شعبے میں یہ یکساں تعلیمی نصاب ہے یا مہنگی تعلیم ہے یا تعلیم کی وہ مناسب سہولیات کا نہ ہونا ہے؟ اس پہ روشنی ڈالی تھوڑی. فیصل, میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی, سوری فہیم, میں آپ کو فیصل بھائی کا فین ہوں میں, سوری فہیم, میں آپ کو بتانا چاہوں گی یہ کہ ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ چیک اینڈ بیلنس کا ہے. نہ آپ کے پاس مواقع کی کمی ہے, نہ آپ کے پاس ٹیچرز کی کمی ہے, نہ آپ کے پاس اسکولز کی کمی ہے, آپ کے پاس نہ جگہوں کی کمی ہے, نہ آپ کے پاس لیبس کی کمی ہے. سب سے جو بڑا مسئلہ آپ کے پاس ہے وہ چیک اینڈ بیلنس کا ہے. جو اسکول بہت زیادہ فی چارج کر رہے ہیں وہ فی چارج کیے چلے جا رہے ہیں, جو اسکول کچھ بھی چارج نہیں کر رہے ہیں وہ وہاں پہ کس قسم کی تعلیم دی جا رہی ہے, کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس اس حساب سے گورنمنٹل لیول پہ نہیں ہوتا. اگر آپ کا بچہ, میرا بچہ بہت زیادہ فیس افورڈ کرنے کے قابل نہیں ہے, میں نہیں کر سکتی اس کو بہت زیادہ کسی اچھے اسکول میں نہیں پڑھا سکتی, نہیں بھیج سکتی, تو کیا حکومتی لیول کے اوپر یہ چیک اینڈ بیلنس چل رہا ہے کہ جو چھوٹے ہمارے اسکولز ہیں یا ہمارے جو گورنمنٹ لیول پہ اسکول کام کر رہے ہیں, کیا وہاں پہ لائبریریز موجود ہیں, کیا وہاں پہ ICT لیبز موجود ہیں, کیا وہاں پہ جو ہماری 21st سینچری اسکلز ہیں, جو ہماری پیڈاگوجیز چل رہی ہیں, کیا جو ٹیچرس ٹریننگ ہو رہی ہے, کیا ان اسکولز میں ہو رہی ہے؟ سب سے بڑا جو ہمارے پاس فقدان ہے اس وقت وہ ان سروس ٹیچرس ٹریننگ کا ہے. ہمارے پاس ٹیچرس کے پاس لائسنس نہیں ہے, ٹیچرس بائی چوائس نہیں آیا ہوا, وہ بائی چانس آ گیا ہے. سرکاری بھرتی ہیں, سرکاری, بلکہ ایون دو اسکولوں میں گھوسٹ ملازمین رکھے جاتے ہیں, گھوسٹ ٹیچرز رکھے ہوئے. میں آپ سے ایک اور بات یہ کروں گی, جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے خود بھی ایک گورنمنٹ اسکول سے پڑھا, اور گورنمنٹ اسکول اس زمانے میں ایک بہت ان کی جو تعلیمی, مطلب میں ابھی اگر آپ 10 سال پرانی بھی بات کریں یا 20 سال پرانی بھی بات کریں یا ہم ہمارے زمانے کی بھی بات کریں, ان کا یہی تھا نہیں, لیکن ایک لیول تھا پڑھائی کا. میں صرف بات بتا رہی ہوں, جیسے میرے پیرنٹس سے, مائی موم جسٹ لائک سینگ, ان کا بھی ایک بہت اسٹینڈرڈ ہوتا تھا, انویجیلنس ہوتی تھی, انویجیلیٹرز آتے تھے, وہ دیکھتے تھے کہ جو ٹیچرز ہیں وہ کس طرح سے پڑھا رہے ہیں اسٹوڈنٹ کو, ان کا لیول کیا ہے, اور وہ ان کا جو رابطہ ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ وہ کس طرح کا ہے. بچے بریک میں جا کے اپنے ٹیچر سے پڑھ رہے ہوتے تھے. یہ گورنمنٹ اسکولوں کی بات بتا رہی ہوں. بالکل, آپ جو ہے ٹیچرز کی ٹریننگ بڑے قابل لوگ تھے. اصل بات یہ ہے, دیکھیں اگر آپ تھوڑا سا کچھ ایرا پیچھے چلے جائیں تو آپ کے پاس جتنے بڑے لوگ, جتنی بڑی پروفیشنز کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں وہ زیادہ تر آپ کو گورنمنٹ سیکٹر سے ہی ڈیولپ ہوئے ملیں گے. انہوں نے پھر آگے جا کے اپنی فورن ایجوکیشن کو کمپلیٹ کیا, اٹ از اوکے فائن, بٹ لیکن جو ان کا بیسک تھا, جو ان کا آغاز تھا, وہ وہیں سے ہوا اور وہ بہت اچھا ہوا. لیکن رائٹ ناؤ ابھی ہمارے پاس جس قسم کے حالات چل رہے ہیں ہمارے نان پریویلیج ایریاز میں, اس سلسلے میں ہمارے پاس ایک TCF کا ادارہ ہے, وہ بھی بہت اچھا کام کر رہا ہے, وہ بہت اچھا گورنمنٹ کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے. جتنے بھی یہ لو پریویلیج ایریاز ہیں ان کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہاں پہ ICT لیبس پرووائڈ کر رہے ہیں, وہاں پہ ٹیچرس ٹریننگز پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا فورن کریکولم ہے اس کو بھی فالو کیا جا رہا ہے. لیکن
دوسرا یہ کہ ہمارے کچھ نام نہاد جو ادارے ہیں تعلیمی، انہوں نے فورن ایجوکیشن کے نام کے اوپر بہت ہی عجیب قسم کی ڈائیورسٹی بھی یہاں پہ کروا دی ہے پرووائڈ. آپ کو جیسے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ہم جس زمانے میں ہوا کرتے تھے اور بہت اچھے جو اسکول ہیں وہ ایک اسمبلیز کو بہت پراپر طریقے سے لے کے چلتے تھے، لیکن آج کے دور میں کیا ہو گیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک 0 یونٹ کے نام پہ یا ایکسٹرا یونٹ کے نام پہ میوزک پلے کر دیا ہے، اور ارلی ان دا مارننگ جو ہے وہ بچہ بغیر کسی تلاوت کے، بغیر کسی اچھی درود شریف کے، بغیر کسی نعت کے ایک عجیب قسم کے بے ہنگم معاملات کے اندر انوالو ہو جاتا ہے کہ اس کو بوسٹ اپ کیا جاتا ہے. مگر شمائلہ جی دیکھیں، یہ اگر یہ مسئلہ ہے تو اس مسئلے کی جو جڑ ہے وہ یہ بھی ہے کہ سکولز فلیٹس میں چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر سکولز جو ہے نا بنے ہوئے ہیں، پرائیویٹ سکول ہیں جو 500 800 1000 روپیہ فیس لے کے بھی بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اب ایسی جگہوں پہ ابھی یہی عرض کیا تھا، ایسی جگہوں پہ مطلب ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ اسمبلی ہوگی؟ اور دیکھیں یہ والا مسئلہ تو ہمارے گورنمنٹ لیول پہ حل کرنے والے معاملات ہیں نا، کہ آپ کے پاس اگر کسی 2 کمرے کے گھر میں کسی نے اسکول کھول لیا ہے، میں نے اسکول کھول لیا ہے، مجھے کوئی بیسک نالج نہیں ہے، میرے پاس اڑوس پڑوس میں جو بچے رہنے والے ہیں کرنے والے ہیں وہ آ گئے، میں نے ان کو پڑھانا شروع کر دیا، میں نے ایز بزنس سیکٹر اس کو چلانا شروع کر دیا، اینڈ آئی ایم گیٹنگ سم ارننگ فرام دیئر اینڈ دیر از نتھنگ لائک اکیڈمیا. وہاں پہ کوئی اکیڈمکس کی بات نہیں ہے، وہاں کوئی ٹیچر پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی بات نہیں ہے، وہاں کوئی اسکلز ڈیولپمنٹ کی بات نہیں ہے، وہاں کوئی پیڈاگوجیز نہیں ہے، تو آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ نہ ہونے سے بہتر ہے کچھ نہ کچھ ہونا؟ کیونکہ ایسی آبادیوں میں جب جس طرح کے سکولز کھلے ہوئے ہیں وہاں پہ اگر سرکاری سکولز اگر وہ فعال ہوں تو پھر ان کی جگہ تو آٹومیٹکلی ختم ہو جائے. دیکھیں وہی مسئلہ ہے کہ ہم فعال نہیں کر رہے ہیں، ہم ان چیزوں کو فعال نہیں کر رہے ہیں. ہم جیسے ہی ان چیزوں کو فعال کرنا شروع کریں گے، آپ کو یہ جس طریقے کے معاملات ہمارے پاس تعلیم میں چل رہے ہیں کہ ہمارے پاس بچے کو پراپر تعلیم نہیں مل رہی ہے، کوئی بھی چیز مل رہی ہے آدھی ادھوری مل رہی ہے، بچہ جو ہے وہ ایک گلوبل اسٹینڈرڈ پہ کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہو رہا ہے، وہ 4 لوگوں کے بیچ میں جا کے اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کرا پا رہا ہے، اس کے اندر کوئی اسکل ڈیولپ نہیں ہو رہی ہے، تو یہ ساری چیزوں کا ڈرا بیک اسی لیے ٹھیک ہے. آپ کا کہنا ہے کہ یہ حکومتی سطح پہ مسائل کو حل ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، حکومت کس طرح ان مسائل کو حل کر سکتی ہے؟ آئندہ آنے والے سالوں میں حکومت کو کون سے فیصلے لینے ہوں گے تعلیم کے شعبے کو بہتر کرنے کے لیے؟ جو ریمیڈیل جو لیول کے اوپر جو تعلیم ہے جن بچوں کو دی جائے، تھوڑا اس حوالے سے بھی بتائیے. میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہمارے پاس جو بڑے اسکولس چلتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے میں داؤد پبلک اسکول کی بات کروں، داؤد پبلک اسکول شام میں کچھ ریمیڈیل کلاسز لے کے چل رہا ہے، جہاں پہ فری آف کاسٹ بچوں کو وہی تعلیم، وہی نظام تعلیم اور وہی لیول پرووائڈ کیا جاتا ہے جو وہ اتنی بھاری فی لے کر مارننگ میں بچوں کو پرووائڈ کر رہا ہے. اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو فرام دا اسکولس. اف آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ می مائی سیلف، آئی ایم ورکنگ وتھ اقرا یونیورسٹی جوہر کیمپس، تو ہم وہاں پہ شام میں بچوں کو ریمیڈیل کلاسز پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ جو بچہ ابھی ہمارا جو سمر کیمپ ہوا ہے اس سمر کیمپ میں ہم نے بچوں کو ریمیڈیل کلاسز پرووائڈ کیے ہیں کہ ہمارے سلمس میں یا ہمارے ایریا میں نیئر بائی میں جو بچے ہمارے پاس مارننگ میں اتنی بھاری فی پے کر کے وہ ساری سہولیات کو نہیں اویل کر سکتے ہیں، تو یہ اسکولز انیشیٹو لے رہے ہیں کہ وہ بچوں کو اس قسم کی تعلیم پرووائڈ کریں تاکہ کہیں نہ کہیں کوئی گیپ کو دور کیا جا سکے. وہ سارے معاملات، وہ سارے کام جو ایک گورنمنٹل لیول پہ ہونے چاہیے تھے، اب ان کو پرائیویٹ سیکٹر نے اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس کو اون کرنا شروع کر دیا الحمدللہ. اچھا دیکھیں، پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر تنقید کی جاتی ہے اور ہم بھی دیکھتے ہیں پرائیویٹ سکولز ہوں یا پرائیویٹ کالجز ہوں یا پرائیویٹ یونیورسٹیز ہوں، جو بھی ہے اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں لوگ. بٹ آنیسٹلی یہ بات حقیقت ہے کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر نہ ہو تو ہمارے ہاں تعلیم کا اور بھی برا حال ہو، جو اس وقت ہمیں پھر بھی کم از کم پڑھے لکھے جو لوگ نظر آ رہے ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر کی وجہ سے ہی ہم اپنے بچوں کو اور آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ادروائز یہ بھی نہ ہو تو ہمیں سرکاری اسکولوں کی طرف ہی جو دوبارہ سے رجوع کرنا پڑے. یہ کہ آپ نے جو بتایا کہ بچے جو ہیں وہ ان کی بہتر تعلیم کے لیے یہ اسٹیپس لیے جا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. مگر ان بچوں کا کیا ہوگا کہ جن کی اسکول جانے کی عمر ہے اور وہ اسکول نہیں جا پا رہے؟ اور اسکول کیوں نہیں جا پا رہے؟ کیونکہ ان بچوں کو کام کرنا ہے. دو ریزن ہیں. ایک ریزن یہ ہے کہ وہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، تعلیم بڑی مہنگی ہے، ان کے لیے وہ سرکاری اسکول بھی قابل افورڈیبل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان بچوں کو کام کرنا ہے کہ کوئی ہوٹل پہ کام کر رہا ہے، کوئی پنکچر والی دکان پہ کام کر رہا ہے، کوئی سگنل پہ بھیک مانگ رہا ہے، کوئی پھول بیچ رہا ہے، کوئی کچھ بیچ رہا ہے. تو ان ماں باپ کو پیسے چاہیے. اب ایسی غربت میں کیسے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے؟ جی بالکل فہیم، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ رزق کی تلاش میں تو obviously ہر پیرنٹ، ہر انسان وہ نکل رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کے گھر کا کھانا خرچہ نہیں چل رہا ہے، تو وہ اس حوالے سے اپنے بچوں کو تعلیم سے اٹھا لیتے ہیں اور وہ تعلیم سے اٹھا کر بچوں کو ان کاموں پہ لگا دیتے ہیں. اگر آپ بلوچستان یا انٹیریئر کی طرف کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ تو آپ کا 85% بچہ، اسپیشلی لڑکیاں، وہ اسکولوں کی شکلیں ہی نہیں دیکھی انہوں نے آج تک. انہوں نے اسکولوں کی شکلیں ہی نہیں دیکھی کہ اسکول جانا کیا ہے، کیسا ہوتا ہے، بیگس کیا چیزیں ہوتی ہیں، اسکول کا راستہ کیسا ہے، اسکول کی کلاسز کیسی ہیں.
اس حوالے سے بھی ہمارے پاس گورنمنٹ بہت اچھی طریقے سے کام کر رہی ہے, پرائیویٹ سیکٹر بہت اچھی طریقے سے کام کر رہا ہے. ایوننگ کی کلاسز انہوں نے پرووائڈ کر دی ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس حوالے سے کام کر رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے وہ ساری سہولیات کہ آپ ریگولر بیسس پہ اسکول جا سکے, تو آپ کو ڈسٹینس لرننگ حکومت نے انٹروڈیوس کروا دی ہے, گورنمنٹ سیکٹرز نے انٹروڈیوس کروا دی ہے, پرائیویٹ سیکٹر نے انٹروڈیوس کروا دی ہے. اس حوالے سے بھی اگر آپ کے اندر لگن ہے, آپ کے اندر شوق ہے, میں نے آپ سے کہا نا کہ آغاز, جیسے آپ نے خود ہی بات کی کہ آغاز اگر اچھا ہے تو اختتام اچھا ہوگا. اگر ہم اپنے بچے کو, ہمارے پیرنٹنگ بھی ایک بہت بڑا اس وقت ایشو ہے, ہمارے جو پیرنٹس ہیں جن کے اندر تعلیم کا شعور ہی بیدار نہیں ہوا ہے, تو وہ اپنے بچوں کو کس طریقے سے اس طرف لے کر آئیں گے. یہی آ جاتا ہے پیرنٹنگ کا. دیکھیں, چاہے آپ, میں ہوں, چاہے فہیم, اگر ہم دو بچوں کو پڑھانا بھی چاہیں تو پیرنٹس جو ہے نا, ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے, اگر ہم اپنے گھر میں وہ چیز چاہتے ہیں کہ ان کو پیسے دے دیے جائیں اور وہ بچے, میرا ایک جو اپنا ایک فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچے کو داخل کریں, اس کا خرچہ اٹھائیں, اس کو پڑھائیں, اس لیول پہ پڑھائیں اور اس بچے کو وہاں تک لے جائیں جہاں تک وہ اپنے گھر کا, اپنے گھرانے کا کفیل بن سکے, بجائے اس کے کہ آپ چھوٹے بچے کو کام پہ لگوا دیں. ان ماؤں سے ان کے بچے انہی کے گھر میں رہیں لیکن ان کی کفالت لے لیں. اور گورنمنٹ لیول پہ تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ڈیفینیٹلی ہے, یہ یہی نہیں پوری دنیا میں یہ بچے کا بنیادی حق ہے. عظمیٰ, لانگ ٹرم ویژن میں اگر ہم اپنی ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس بچوں کو اس وقت صرف کمانے کھانے کے اوپر لگا دیا جاتا ہے, اور لانگ ٹرم ویژن وہ نہیں دیکھ رہے کہ اگر میرا بچہ پڑھ لکھ جائے گا تو میرے پورے خاندان کے لیے بھی کفالت کرنے کے قابل ہو جائے گا, میرا پورا خاندان اس سے پھل پھول جائے گا. میرا ایک بچہ پڑھ جائے گا تو آگے آنے والی 10 نسلیں میری پڑھ جائیں گی, اگر میری بچی ایک پڑھ جائے گی تو اس سے آنے والی 10 نسلیں پڑھ جائیں گی. پیرنٹنگ کا ایک بہت بڑا ایشو ہمارے پاس ہے, اور لیکن انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ سیکٹر بھی اس پہ بہت کام کر رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر بھی اس پہ بہت کام کر رہے ہیں. ود دا پیسج آف ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ وی ول گرو ان دس سیکٹر. ہم سب مل کر کام کر رہے ہیں. جب انیشیٹو لے لیا جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر کچھ نہ کچھ معاملات چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہم ایک ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے. تھینک یو سو مچ شمائلہ آفاق, آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں, آپ سے بڑی اچھی گفتگو رہی, اور یہ بات بڑی اچھی ہے اس لیول کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں. جی, سب کو ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, جتنے بھی ناظرین ہیں ان کو بھی اور ہمیں بھی, سب کو انڈیویجولی اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. تعلیم کا مسئلہ, اگر ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اپنا سارا کردار ادا کر دیا. اور ہر ملک کا بچہ بھی ہمارا ہی بچے جیسا ہے. We should have to try for all these پروگرام کا things. وقت اپنے اختتام کی طرف آ گئے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ہمارے فیس بک پیج پہ ضرور دیجیے گا. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.